بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی سے میں ہوں سید عابد علی۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو عید کی مبارکباد، اور امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ نے اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہوگا اور مزے کے کھانے کھائے ہوں گے۔ لیکن جہاں ہماری عید بہت اچھی گزری، وہیں پاکستان کے کچھ حصوں میں بارشوں کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی خوشیوں میں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خصوصاً بلوچستان میں جو ہے وہ حالات کافی خراب ہیں اور وہاں 80 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں بارشوں کی وجہ سے، اور کراچی میں بھی جو ہے وہ صورتحال کافی گمبھیر ہے اور وہاں کی تمام جو شاہراہیں جو ہے اہم شاہراہیں وہ سب جو ہے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور کئی علاقوں میں گھروں میں پانی آ گیا ہے اور لوگوں کی عید جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے اور اس خوشی کے دن میں ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم سب دعا گو ہیں کہ جو ہمارے بہن بھائی اس وقت مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کرے اور ان کے لیے آگے جو ہے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ آج جو ہے وہ ہم کئی مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ میں سب سے پہلا تو ہے عمران ریاض خان کی گرفتاری اور رہائی۔ عمران ریاض خان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو اٹک لے جایا گیا، اٹک سے پھر راولپنڈی لایا گیا، راولپنڈی سے پھر اٹک لے جایا گیا۔ بالآخر ان کو لاہور ہائی کورٹ سے جناب جسٹس باقر نجوی کی عدالت سے جو ہے ضمانت ملی تمام کیسوں میں، اور وہ عید سے ایک دن پہلے جو ہے وہ رہا ہو گئے۔ اور اس میں بہت اچھا پہلو یہ ہے کہ عید انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ منائی۔ دیکھیے، عمران ریاض کے واقعے سے ہمیں ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہی پرانے ہتھ کنڈے جو کہ ہر دور میں استعمال ہوئے ہیں صحافیوں کے خلاف، وہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ایک نارمل کیس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح ان کو مختلف شہروں میں گھمایا گیا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو سبق سکھانا مقصود ہے اور ان کو جو کہ ہمیشہ جو ہے اختلاف رائے کرنے والے صحافیوں کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا ہے، اس کا ایک شاخسانہ بڑے واضح طور پہ معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے خیالات سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں اور مجھے بہت شدید اختلاف ہے ان کے خیالات سے، لیکن اس کے باوجود یہ ہتھ کنڈے جو ہیں میں ان کے بھی اتنا ہی سخت خلاف ہوں، خواہ وہ کسی حکومت میں ہوں۔ جو بات سچ ہے اور حق ہے وہی کرنی چاہیے اور یہ چیز کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ اظہار رائے کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی ہوگی۔ بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے یہاں یہ عدم برداشت کا رویہ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے تمام ملک اور تمام معاشرے کے طبقات اور حتیٰ کہ ادارے بھی ہمیں متاثر نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور ہم سب ایک اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے صحت مندانہ رجحان کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیں۔ تو عمران ریاض خان کے کیس سے ایک چیز اور بھی سبق ہے اس میں، کہ ایک تو حکومت کے لیے سبق ہے کہ جو چیز پچھلے دور حکومت میں ہوتی رہی اور آپ اس کے مخالفت کرتے رہے، آج آپ خود وہی کر رہے ہیں، تو ایک تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ کوئی حکومت ہو، کسی کی بھی ہو، نون لیگ کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی اور کی، یہ ہتھ کنڈے اب ختم ہونے چاہیے۔ کہیں نہ کہیں اس کا خاتمہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم انتقامی کارروائیوں میں الجھے رہیں گے کہ جی اپنا پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اب نون لیگ بھی اگر وہی کرے گی تو پھر پی ٹی آئی یا کوئی پارٹی دوبارہ آتی ہے وہ بھی وہی کرے گی، تو یہ شیطانی سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس پہ ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی اور وہاں پہ ہمیں سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ اور اس میں عمران ریاض خان صاحب کے لیے بھی ایک سمجھتا ہوں سبق ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں صحافیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس سے بلکہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، اس پہ ایک ولاگ میں میں پچھلے اشارہ کر چکا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیمرہ بہت فعال تھا، خبریں نہیں چل سکتی تھیں، اور اس وقت جب ابصار عالم پہ کو گولی ماری گئی تو عمران ریاض خان کا موقف یہ تھا کہ ان کا کوئی خاتون کے ساتھ چکر تھا۔ اسی طرح جب اسد طور کے گھر میں گھس کر ان پر تشدد ہوا تو ان تمام معاملات اور ایسے کیسوں میں عمران ریاض خان جو ہے وہ اپنا ان کو جسٹیفائی کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں، اور اتفاق سے آج عمران ریاض خان خود ان کی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کل تک وہ اس کے سخت حامی تھے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرے اس کو سخت ترین سزا دی جائے، اور آج وہ خود جو ہے اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ان کو اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کے جرم میں جو ہے سبق سکھانے کا یعنی کہ لیے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو در بدر گھمایا گیا۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ سے ان کو انصاف مل گیا، اور میری ذاتی رائے میں یہ حرکتیں اب کوئی بھی ہو اس کو یہ بند کر دینی چاہیے۔ اسی جو برداشت عدم برداشت کے حوالے سے ایک واقعہ احسان اقبال صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا۔ بھیرا انٹرچینج پہ 2 دن پہلے وہاں پہ وہ کافی لینے گئے تو ایک فیملی جو کہ وہاں سے میک ڈونلڈ سے جو ہے برگر کھا کے نکل رہی ہوگی، انہوں نے ان کو چور چور کے نعرے لگائے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔
اس رجحان کے خلاف میں پہلے بھی بول چکا ہوں. دیکھیں آپ جب سیاست میں آتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے حامی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں. تو ہمیں لیکن اس میں اعتدال میں رہنا چاہیے. اختلاف کریں اور اختلاف دوسرے کو کرنے کا بھی حق دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ تو کسی کو جو مرضی کہتے رہیں اور آپ جو ہے وہ کسی کی رائے کو برداشت ہی نہ کریں اور اس کے اوپر غداری کا الزام لگا دیں, ان کو چور, ان کو ڈاکو, ان کو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ. تو یہ کلچر جو ہے یہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں بہت زیادہ جو ہے پروان چڑھا ہے. بدقسمتی سے اس میں اعلیٰ عہدیداران بھی اب جو ہے اس میں شامل نظر آتے ہیں, جو کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. پارٹی کی دوسرے تیسرے درجے کی قیادت عموماً ان چیزوں میں ہوتی تھی, لیکن جو پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں مطلب چیئرمین یا صدر اور سیکرٹری جناب, وہ ان چیزوں میں کم از کم سامنے ہمیں نہیں نظر آتے تھے, جس میں اب جو ہے یہ معاملہ کافی خراب ہو گیا اور پاکستانی قوم تقسیم در تقسیم کی طرف جا رہی ہے اور ہر گھر میں اختلاف رائے اور فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم میں حوصلہ ختم ہو گیا ہے کہ ہم اختلاف رائے برداشت کریں اور ہم دوسرے کی رائے سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو, نہیں تو تم چور ہو, تم غدار ہو. تو یہ سلسلہ بھی اب ختم ہونا چاہیے. بہرحال اس سارے واقعے میں احسن اقبال کے واقعے میں احسن اقبال صاحب کا جو رد عمل تھا وہ بڑا اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اس فیملی میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, تو میرے پاس اختیار ہے کہ میں ان کو مطلب پولیس کیس کروں, لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ فیملی تھی, اس میں بچیاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے. تو اور دوسری جو بہت اچھی بات ہے جس کو میں کہتا ہوں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ سراہا جانا چاہیے, وہ اس فیملی کا رد عمل ہے. اس واقعے سے اگلے دن وہ فیملی ہے جنہوں نے بدتمیزی کی تھی, اس فیملی نے جناب نالووال میں احسن اقبال صاحب کے گھر جا کر ان سے مطلب معذرت کی اور افسوس کا اظہار کیا اور شرمندگی کا اظہار کیا. تو یہ وہ کلچر ہے جس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, چونکہ پاکستان کبھی بھی میں سمجھتا ہوں آگے نہیں بڑھ سکتا اگر ہم اسی طرح عدم برداشت اور تشدد اور گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیتے رہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا جو ہے وہ فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سے لوگوں کو مدد ملے گی اس چیز میں کہ وہ بھی اپنے رویے کو بہتر بنائیں. اس کے علاوہ ایک جو معاملہ ابھی تک چل رہا ہے کئی دنوں سے جو ہے وہ ہے طیبہ گل کا اور جسٹس جاوید اقبال صاحب. 2017 میں جو ہے وہ پہلی بار جو ہے طیبہ گل وہ اپنے شوہر کی گمشدگی کے بعد جو ہے گمشدگی کی رپورٹ کروانے کے لیے گمشدہ افراد کی کمیشن میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کے پاس گئیں, اور انہوں نے یہ کیا کہ ان کی درخواست سے جو ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا طیبہ گل کا وہ لے کے انہوں نے ان سے رابطے شروع کر دیے. آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملیں, آپ الگ سے ملیں, کیا ان کے ایک پرائیویٹ کوئی فلیٹ تھا وہاں آ کر ملیں, اور انکار پہ ان کو دھمکیاں دی گئیں اور نیب میں جو ہے جعلی مقدمے بنائے گئے جن سے بعد میں وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے. اور جب انہوں نے ایک بات نہیں مانی تو آپ یہ دیکھیں کہ 15 مارچ غالباً 2017 میں ان کے اسی دن وارنٹ جاری ہوئے اور اسی دن جو ہے ان کو گرفتار بھی کیا گیا. اتنی تیز کارروائی ہوئی کہ کوئی نوٹس نہیں, کوئی تحقیقات میں شامل ہونے کا ان کو لیٹر نہیں آیا. تو ان کو 15 کو ان کو گرفتار کیا گیا اور 16 کو ان کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کیس سے اتنا کمزور تھا کہ جو جج صاحب تھے احتساب عدالت انہوں نے ریمانڈ بھی نہیں دیا اور جوڈیشل کر دیا. اس کے بعد جب ان کا کہنا ہے طیبہ گل بخاری کے مبینہ طور پہ ابھی اس کو صداقت اس کی ثابت ہونا باقی ہے کہ ان کے لاہور آفس میں جو لاہور کے نیب کے ڈائریکٹر جنرل ہیں شہزاد سلیم صاحب, انہوں نے ان کے کپڑے اتروائے اور ویڈیو بنائی اور ان کے شوہر کو حراست میں ویڈیو دکھا کے جو ہے ذہنی اذیت دی گئی اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ ان کے شوہر پہ جو ہے وہ ان کو کرنٹ لگایا گیا, اور اس سلسلے میں خاص طور پہ جو ہے وہ جو ہے کرنٹ والی گن جو ہے الیکٹرک گن خریدی گئی جو شوق لگاتی ہے, اور اس کو وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے. اس ہراسانی کے بعد انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے کچھ ویڈیوز بنائیں, اور اس کے بعد انہوں نے سٹیزن پورٹل جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے عوام کی شکایات دور کرنے کے لیے قائم کیا تھا, وہاں رابطہ کیا اور وہاں سے ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں اور دیگر ثبوت ہیں, تو ان کو وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے بلایا اور ان سے کہا وہ چیزیں آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم آپ کا جو ہے کیس آپ کو انصاف جو ہے دلا سکیں. اور وزیر اعظم عمران خان نے خود ان سے ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا کہ یہ ریاست مدینہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. اور اس سلسلے میں ان کو وہیں بنی گالا میں مبینہ طور پہ 45 دن رکھا گیا. لیکن ہوا یہ طیبہ گل کے بقول کہ ان سے جب ویڈیوز لے لی گئیں اور ثبوت لے لیے گئے تو اس کے بعد اس کو انہوں نے ایک ویڈیو جو کہ عمران خان صاحب کے دوست کے چینل جو پی ٹی آئی کے حامیوں نے شروع رکھتے تھے اس پہ وہ چلائی گئی
گئی اور طیبہ گل کہتی ہیں کہ اس کے ذریعے انہوں نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلیک میل کیا، اور اس دن کے بعد سے نہ تو پی ٹی آئی کا کوئی شخص گرفتار ہوا کسی بھی کیس میں، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں تو اس دن کے بعد سے ان کے کیس آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہوا، اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے تمام جو ہے کیس جو نیب میں تھے ان کو تمام کو ایک ایک کر کے بند کر دیا گیا، جیسے مالم جبا، بی آر ٹی اور ہیلی کاپٹر اسکینڈل اور کاف لیگ کے بھی جتنے کیس تھے ساروں کو، ان سارے کیسوں کو بند کر دیا گیا۔ لیکن اس میں ایک پہلو بہت جو ہے وہ کم از کم جو ہے دیکھنے کا ہے کہ ایک ادارہ جو کہ انصاف کے لیے بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ گمشدہ افراد کا کمیشن بہت حساس ادارہ ہے، وہ لوگ جن کے پیارے گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کو راستوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، اور وہ انصاف کے لیے جب ایک ایسے ادارے میں جاتے ہیں جو حکومت نے ان کو ریلیف دینے کے لیے قائم کیا ہے، اور وہاں ان کے ساتھ یہ حالات ہوں، خصوصاً عورتوں کے ساتھ جن کے شوہر، جن کے بھائی، جن کے بیٹے اٹھائے گئے، ان کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے، اور ان کو بجائے ان کے مدد کرنے کی، اور کوئی شخص یا ادارہ وہ یہ چیزیں کرے، یہ ہتھ کنڈے استعمال کرے، ان کو بلیک میل کرے اور ان کو ہراساں کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ریاست کے لیے بھی بہت ہی شرم کا مقام ہے، ہمارے نظام عدل کے لیے بھی شرم کا مقام ہے، ہماری سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ اس معاشرے میں انصاف کا یہ حال ہے کہ کسی کو بھی، خصوصاً عورتوں کو جو ہے وہ اس مسئلے پہ جو ہے اس طرح ہراساں کیا جاتا ہے بجائے انصاف دینے کے۔ تو اس چیز کو ضرور میں سمجھتا ہوں بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، اور ایک یہ جب ویڈیو جب آئی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی ادارے نے نہ تو عدلیہ نے سو موٹو لیا، نہ حکومت نے ان کے کوئی بالکل چپ ساتھ لی، حالانکہ اتنا بڑا اسکینڈل آنے کے بعد اخلاقی جواز نہیں رہتا تھا جاوید اقبال صاحب کے لیے کہ وہ عہدے پر قائم رہے۔ اور ابھی حالیہ جو ہے ایک پروگرام میں حامد میر کے ساتھ آمنہ مسعود جنجوعہ جو کہ گمشدہ افراد کے لیے ایک این جی او چلاتی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ کے پی کے سے تعلق رکھنے والی خاتون جن کے شوہر جو ہے وہ کافی عرصے سے غائب ہیں، تو ان کو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہا تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے۔ تو جہاں یہ ایسی چیزیں یہ بہت افسوسناک ہیں اور بہت شرمناک ہیں، اس چیز کو بالکل اگنور کیا ہے۔ اب اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس میں بدقسمتی سے تمام اداروں نے، خصوصاً اعلیٰ عدلیہ نے اس چیز کو کوئی نوٹس نہیں لیا، حالانکہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے سو موٹو نوٹس لیتے ہیں، شاید اس لیے کہ اس میں ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس انوالو ہیں، اور ابھی تک بہرحال اس پہ کبھی بھی ہم نے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی، اور میڈیا کیمرہ کے ذریعے میڈیا کو بھی کنٹرول کر کے ان کو بھی روک دیا گیا اس پہ مزید پروگرام کرنے سے۔ اس کے بہت سارے یوٹیوب پہ ویڈیوز مختلف اینکرز کی پڑی ہیں کہ کس طرح ان کو روکا گیا کہ آپ اس پہ پروگرام نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور اس دور کے اندر جس میں جمہوریت اور مہذب اور سب کچھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہو گئے ہیں اور بڑے ترقی یافتہ ہو گئے، یہ میں سمجھتا ہوں جنگل کے قانون سے بھی بدتر جو ہے اس صورتحال ہے کہ طاقتور جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس پہ ہم سب کو بحیثیت قوم کو، ہم نون لیگ سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، پی پی سے ہیں، فضل الرحمان سے تعلق ہے، ایم کیو ایم سے ہے، ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔